السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس دہم امید کرتا ہوں تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج 18 اگست 2020 بروز منگل، باب 8 معاشی ترقی، موضوع زراعت میں جدیدیت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ موضوع بیٹا آپ کے سامنے ہے۔ آپ کا آج کا موضوع 6 نکات پر مشتمل ہے۔ ان 6 سرخیوں کے بعد آگے موضوع شروع ہو جاتا ہے ہماری زراعت کو درپیش اہم مسائل۔ اس کے کوئی تقریباً 11-12 پوائنٹ ہیں، 11 سرخیاں اس کی، ٹھیک ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع کا بھی کچھ حصہ اپنے آج کے موضوع میں شامل کر لیں۔ بہرحال آئیے زراعت میں جدیدیت۔ نمبر 1، مشینوں اور کھادوں کا استعمال۔ جدیدیت کہتے ہیں بیٹا نئے پن کو، کہ دیکھیں پرانے دور میں بیل کے ذریعے ہل چلایا جاتا تھا، اور آج کل جدید دور میں زراعت کس طرح متاثر ہوئی ہے۔ ان اقدامات میں پہلا قدم آپ کے سامنے مشینوں اور کھادوں کا استعمال۔ پاکستان میں زرعی شعبہ میں مشینوں کے استعمال سے پیداوار میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ زمین کی تیاری اور کاشتکاری کے لیے ٹریکٹر اور ڈرل کا استعمال، کٹائی کے لیے کمبائن ہارویسٹر کا استعمال، اور زمین کو ہموار کرنے کے لیے لیزر لینڈنگ لیولنگ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے۔ بہترین کھادوں کے استعمال سے بھی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بیٹا پہلے نقطہ میں انتہائی سیدھی بات بیان کی گئی ہے کہ جدید دور مشینری کا دور ہے، پس اس دور نے زراعت کے شعبہ پر بھی اثر چھوڑا ہے۔ مشینوں اور کھادوں کے استعمال سے اور ٹریکٹر، ڈرل اور کٹائی کے لیے کمبائن ہارویسٹر کے استعمال سے پیداوار میں بہتری آ رہی ہے، اور فی ایکڑ پیداوار میں کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ جی اس کے بعد ہے اچھے بیجوں کا استعمال۔ پاکستان میں زراعت کی ترقی کے لیے اچھے بیجوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، جو مختلف فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اندرون ملک تیار ہونے کے علاوہ یہ بیج دوسرے ممالک سے درآمد بھی کیے جاتے ہیں۔ جی تیسری سرخی، کیڑے مار ادویات۔ ہمارے ملک کی آب و ہوا فصلی بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے سازگار ہے۔ اس سلسلے میں اندرون ملک کیڑے مار ادویات تیار کرنے کے علاوہ کئی مفید ادویات درآمد کی جاتی ہیں اور ان کا استعمال ہوتا ہے تاکہ فصلی بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں کو ختم کیا جا سکے اور پیداوار میں اضافہ ہو سکے۔ چوتھا اہم نقطہ، آب پاشی کے نظام میں بہتری۔ دیکھیں بیٹا آج سے کوئی 100 سال پیچھے ٹیوب ویل کی خاص ترکیب نہیں تھی۔ کنوؤں کے ذریعے جو مشینی ٹیوب ویل ہے، ٹھیک ہے، موٹر کے ذریعے جن کو چلایا جاتا ہے، یا ڈیموں کا اتنا پانی بہتر نہیں تھا، یا بیراج تعمیر نہیں کیے گئے تھے۔ لیکن جدید دور میں ٹیوب ویل، موٹر اور بیراجوں کے ذریعے آب پاشی کے نظام میں بہتری ہوئی ہے۔ اسی بات کو کتاب والا کچھ یوں لکھتا ہے، جی نہری نظام میں بہتری، ڈیموں کی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ اور بیراجوں کی تعمیر سے پاکستان میں آب پاشی کے نظام میں بہتری ہوئی ہے۔ روایتی کھالوں کی بجائے اصلاح کردہ کھالوں سے آب پاشی کی جا رہی ہے۔ روایتی کھالیں جو عام استعمال ہوتے تھے،
جن کی کوئی بناوٹ میں خاص ترتیب نہیں تھی یا ترتیب کو دوبارہ اپڈیٹ نہیں کیا گیا، وہی پرانے کھالے ان کو چھوڑ کر اصلاح کردہ کھالے بنائے گئے یا ایسے کھالے تیار کیے گئے کہ جن میں کوئی کمی بیشی نہیں، پانی اپنی ترتیب سے آ رہا ہے، پانی تیزی سے جا رہا ہے، کہیں رکاو نہیں۔ ان کھالوں سے آب پاشی کی جا رہی ہے۔ آب پاشی کے لیے ڈرپ اور سپر نکلر جیسے کفایتی اور جدید طریقوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ جی، پانچواں اہم نقطہ سیموتھور جیسے مسئلے پر قابو پانے کے لیے مختلف منصوبے بنائے گئے ہیں، جس سے سیم وادہ وسیع رقبہ دوبارہ کاشت کے قابل بنایا گیا ہے۔ مزید علاقوں کو سیم وادہ ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس موضوع کا چھٹا اور آخری نقطہ نئی سڑکیں۔ کاشتکاروں کو اپنی اجناس منڈیوں تک لانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں بعض دور دراز علاقوں میں نئی سڑکیں بنائی گئی ہیں۔ جی بیٹا، زراعت میں جدیدیت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس موضوع میں کوئی مشکل اور پیچیدہ بات نہیں، انتہائی سادہ، عام اور فہم موضوع ہے۔ یہ آپ نے مکمل یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد اس موضوع کو خوبصورت کر کے، خوش خط کر کے، سرخی بنا کے، پیاری سی ہیڈنگ دے کے 6 کی 6 سرخیاں آپ نے بنا کر آگے ان کی مختصر وضاحت جو دی ہے اس کو لکھنا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی میں ہماری زراعت کو درپیش اہم مسائل، اس کے کچھ نکات شامل کروں گا، تاکہ جب ہم دوبارہ ہماری زراعت کو درپیش اہم مسائل کا آغاز کریں تو اس موضوع میں ہمیں آسانی ہو جائے۔ جی، ہماری زراعت کو درپیش اہم مسائل، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، زرعی مداخلات کی کمی۔ نمبر 2، قابل کاشت رقبہ کا غیر مؤثر استعمال۔ نمبر 3، قدرتی آفات۔ نمبر 4، ناکافی ذرائع آب پاشی۔ نمبر 5، جدید طریقہ کار پر توجہ نہ دینا۔ نمبر 6، زرعی قرضوں کی عدم دستیابی۔ نمبر 7، سیموتھور۔ نمبر 8، اچھے ذرائع نقل و حمل کی کمی۔ نمبر 9، فصلوں کی بیماریاں۔ نمبر 10، کسانوں کی پسماندگی۔ نمبر 11، زرعی پیداوار کی قیمتیں۔ جی بیٹا، آپ ایسا کیجیے گا کہ ایک دفعہ ہماری زراعت کو درپیش مسائل کے یہ 11 کے 11 پوائنٹ منہ زبانی یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ نکات آپ کے ذہن میں ہوں گے تو ان کی وضاحت کرنے میں آسانی ہوگی۔ آئیے ہم ان 11 نکات میں سے ایک نقطہ کی وضاحت پڑھ لیتے ہیں، بقیہ 10 نکات ہم اگلے خطبہ میں تیار کریں گے۔ جی، زرعی مداخلات کی کمی۔ زرعی شعبہ کے ہمارا کسان پسماندگی کا شکار ہے۔ اس کی مالی حالت بہت خراب ہے۔ وہ انسان جو دوسروں کے لیے خوراک فراہم کرتا ہے، اسے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ اچھے بیج، کیمیائی کھادیں، کیڑے مار ادویات، ٹریکٹر، تھریشر، ہارویسٹر اور آب پاشی کے جدید ذرائع جیسے مداخلات کی فراہمی اور ان کا استعمال ایک اوسط درجہ کے کسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ مداخلات کا مطلب ہے وہ چیزیں جو کہ کاشتکاری کے لیے لازمی ہیں، ان پٹس، ان کی کمی۔ تو ایک عام کسان جو 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کماتا ہے، وہ اچھے بیج، مہنگے بیج، کیمیائی کھادیں، مہنگی کھادیں، کیڑے مار ادویات، ٹریکٹر، تھریشر، ہارویسٹر، آب پاشی، یہ ساری زراعت کے لیے اہم چیزیں ہیں، وہ ان تک رسائی نہیں پا سکتا۔ تو اس لیے زرعی مداخلات کی کمی کی وجہ سے بھی زراعت کو مسئلہ پیش ہے۔ جی بیٹا، ہمارا آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا۔
آج کے موضوع میں زراعت میں جدیدیت کے 6 نکات اور ہماری زراعت کو درپیش مسائل کا ایک نقطہ۔ آپ نے بیٹا اچھی طرح یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد کم و بیش ایک دفعہ اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے۔ رمضان سکندر آپ سب بچوں سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔